کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم نمبر 1 ہو، لیکن نمبر 1 کا یہ مقام تمہیں کیوں ملا، یہ پوزیشن کیوں ملی ہے؟ تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تمہاری پہچان تمہاری توحید ہے۔ تم مر تو سکتے ہو، تم کٹ تو سکتے ہو، مگر توحید سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ آج مسلمان مزاروں سے پہچانا جا رہا ہے، کیلنڈر چھپتا ہے، ہندو مذہب کے ماننے والوں کا سمبل ہے مندر، عیسائیوں کے ماننے والوں کا، عیسائی مذہب کے ماننے والوں کا سمبل ہے کراس کا نشان، اور مسلمان کا نشان ہے مزار اور قبریں اور درگاہیں۔ ہم نے اپنی پہچان کو مٹا دیا، ہمارے کلمے کی جو بنیاد تھی، ہمارے دین کی جو بنیاد تھی، ہم نے اس کو مٹا دیا۔ آج ہندوستان میں بڑی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں جن کے یہاں کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے، مزاروں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، بزرگوں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، بچوں کے گلے میں تعویذ پہنایا جا رہا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا سچا رونا رویا تھا، 100 سال پہلے کہا تھا، لیکن آج 2023 میں بھی ان کی بات 100% صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ وہی سارا کام غیر مسلم کرے تو ہم کہتے تم کافر ہو، تم مشرک ہو۔ وہ مندر کا پرساد لے کر کے آئے تو حرام ہے، تم مزار کا تبرک لے کر کے آؤ تو جائز ہے۔ وہ پتھر کی مورتی کے آگے سجدہ کرے تو حرام ہے، تم کسی ولی اور کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر کے سجدے کرو تو جائز ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے اپنی پہچان کو مٹا دیا، اپنے مشن کو ہم بھول گئے، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت و رسوائی ہمارے مقدر میں لکھ دی۔ رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے، ہم جانتے ہیں رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سال بھر میں ہم اتنا قرآن نہیں پڑھتے جتنا رمضان میں پڑھتے ہیں، مگر ہم اور آپ کبھی اس پر بھی غور کریں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ذرا اپنے دل میں جھانک کر کے بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آخری بار آپ نے قرآن کو کب چھوا تھا؟ کتنے ہمارے نوجوان ہیں جن کی زندگی میں قرآن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، رات میں بستر پہ سوتے ہیں تو موبائل دیکھ کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو واٹس ایپ چیک کر کے اٹھتے ہیں، لیکن قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیا قرآن چومنے کی کتاب تھی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا تھا، ھدی للناس، یہ پوری مانوتا کے لیے مارگ درشن کرتا ہے، پوری مانوتا، پوری انسانیت کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ حق اور باطل کا راستہ کلیئر بتا دیتا ہے، یہ سچ اور جھوٹ کو کلیئر بتا دیتا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہم نے تبرک کی کتاب بنا کے رکھا۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب بچے نے قرآن گرا دیا، کیا کرنا پڑے گا؟ بچے نے تو قرآن کو گرایا ہے، ہم نے تو قرآن کو نظر سے گرا دیا، دل سے گرا دیا۔ نہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں۔
مسلمان قوم کی لڑکیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، خبر ہے آپ کو؟ آپ کے بہار کے کٹیہار سے خبریں آ رہی ہیں، ہمارے یو پی کے بریلی سے نیوز آ رہی ہے، مہاراشٹرا میں ہزاروں لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی ہے، کورٹ میرج کی ہے، اور اسلام دھرم چھوڑ کر کے ان کا مذہب قبول کیا ہے۔ کیا اسلام اتنا سستا ہو گیا کہ کوئی پریم کے نام پہ، محبت کے نام پہ، عشق کے نام پہ اسلام کو چھوڑ دے؟ نہیں میرے بھائی، اسلام تو وہ قیمتی چیز ہے، انسان جان دے دے مگر ایمان نہ دے، یہ تو وہ قیمتی چیز ہے۔ اسلام تو وہ نعمت ہے، ہم 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار اللہ سے اسی نعمت کا سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، تو نے اسلام کے اوپر ہم کو چلایا ہے، اس اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔ اسلام تو وہ نعمت ہے کہ مرتے دم تک جس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم ہر خطبے میں وہ آیت پڑھتے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو دنیا سے چلا جائے اور اس کے پاس اسلام نہ ہو، اس کے پاس ایمان نہ ہو۔ ایک مسلمان غریب ہے، مزدور ہے، سوکھی روٹی کھاتا ہے، چٹنی روٹی کھاتا ہے، اچھا مکان بھی نہیں ہے، اچھے کپڑے بھی نہیں ہے، بہت اعلیٰ لائف اسٹائل بھی نہیں ہے، مگر اسلام کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ کل اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑی خوشی کے ساتھ کہے گا، اے اللہ میرے پاس اچھا مکان تو نہیں تھا، اعلیٰ زندگی تو نہیں تھی، زمین و جائیداد تو نہیں تھی، پراپرٹی تو نہیں تھی، مگر اے اللہ میں توحید کو لے کر کے آیا ہوں، میں ایمان کو لے کر کے آیا ہوں۔ اور بڑے بڑے کھرب پتی آئیں گے، بڑے بڑے ارب پتی آئیں گے، اے اللہ میں زمین بھر کے سونا لے کر کے آیا ہوں مگر اسلام میرے پاس نہیں ہے، توحید میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، تمہارے پاس زمین بھر کے سونا تو ہے مگر توحید کی امانت تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی نعمت ہے، آج مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، اسلام تو وہ نعمت ہے، جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے ہاتھ پیر باندھ دیا، سامنے جوان بیٹے کو عمار کو باندھ دیا، سامنے شوہر کو باندھ دیا، اے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے، تو مرتد ہو جا، تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، اے سمیہ میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ سمیہ کی عمر 50 کے پار ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، لیکن ہائے ہائے اس بوڑھی عورت کے اندر اللہ نے ایمان کی کیسی طاقت رکھی ہے۔ اے ابو جہل تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو سمیہ کے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ سوچ لے سمیہ بہت بری سزا تجھے دوں گا، منظور ہے مجھے، اے سمیہ میں تیرے بدن کے کپڑے اتار دوں گا، تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دوں گا۔ ایک ماں کو کے لیے کتنی بڑی اذیت کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے، اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا جائے۔ مگر ایمان وہ دولت ہے میرے بھائی جس کو بچانے کے لیے سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگے ہونے کی اذیت کو گوارا کر لیا، مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے کپڑے اتار لیے گئے، جوان بیٹے عمار کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا۔ چشم پلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ باپ اور بیٹے کے سامنے ماں کو، شوہر کے سامنے بیوی کو ننگا کر دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ عورت، وہ سمیہ اسلام کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑی بے دردی سے ابو جہل نے سمیہ کو آخری وارننگ دی، سمیہ اب بھی تیرے پاس موقع ہے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے، ہمارے 360 بتوں کا اقرار کر لے، اے سمیہ میں تجھے کپڑے پہنا دوں گا، میں تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دوں گا۔ سمیہ مسکرا کے کہنے لگی نہیں، یہ دل
اب لا الہ الا اللہ کے علاوہ کسی اور راستے پر نہیں جا سکتا. اس دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت آ چکی ہے. محبت رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا آج مذاق بنا کے رکھ دیا ہم لوگوں نے. ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ محبت رسول کس چڑیا کا نام ہے. کوئی چادر نکال کے بھیک مانگ رہا ہے, اس کو محبت رسول کا نام دیا جا رہا ہے. کوئی 12 ربیع الاول کو جلوس نکال رہا ہے, ڈی جے بجا رہا ہے, کوئی اس کو محبت رسول سمجھ رہا ہے. کوئی بائک پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا رہا ہے, اس کو محبت رسول سمجھ رہا ہے. محبت رسول اتنی آسان نہیں ہے میرے بھائیوں کہ بائک پر ایک جھنڈا لگا دینے سے رسول کی محبت ثابت ہو جائے. آؤ محبت رسول کا مطلب سیکھو حضرت سمیہ سے. ابو جہل نے ننگا کیا, شرمگاہ کے اوپر برچھی ماری اور بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو قتل کر دیا. اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی سمیہ شہید ہو گئی. میری پیاری ماں بہنوں, سمیہ نے جان دے دی مگر ایمان نہیں دیا. ایمان کی اہمیت ان کو پتا تھی. حضرت بلال کو دیکھو, میرے نوجوانوں, تمہاری طرح وہ فیس واش تو نہیں لگاتے تھے, تمہاری طرح وہ بالوں میں جیل تو نہیں لگاتے تھے, تمہاری طرح سیلون میں 200 روپیہ دے کر کے بال تو نہیں کٹواتے تھے, تمہاری طرح ہینڈسم تو نہیں تھے, تمہاری طرح اسمارٹ تو نہیں تھے. بلال تو کالے تھے, بلال تو حبشہ کے رہنے والے تھے. لیکن ہاں, بلال کے کالے جسم کے اندر جو دل دھڑکتا تھا, اس دل میں اللہ کی محبت تھی, رسول کی محبت تھی. بلال حبشہ کے رہنے والے غلام تھے, مگر بلال کا مقام یہ تھا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بلال, میں نے معراج کی رات میں دیکھا کہ میرے آگے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی ہے. میں چل رہا ہوں اور میرے آگے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی ہے. بلال, ایسا کون سا عمل تم کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی, میں جب بھی وضو بناتا ہوں, میں وضو بنانے کے فوراً بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں, اور میں کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں رہتا. پیشاب کیا, لیٹرین کیا, باتھ روم میں گیا, جیسے ہی وضو ٹوٹا پھر وضو کیا, پھر 2 رکعت نماز پڑھ لی. میں کوشش کرتا ہوں کہ جب تک جاگ رہا ہوں میں وضو کی حالت میں رہوں. آپ نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا ہے. بلال کو ان کا مالک امیہ بن خلف عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیتا ہے, سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے. اے بلال, ہم تجھے ٹارچر کرنا نہیں چاہتے, تجھے تکلیفیں دینا نہیں چاہتے. اے بلال, تو اسلام کو چھوڑ دے, تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے, ہم تجھے تکلیفیں دینا چھوڑ دیں گے. اپنے چہروں کو کریم اور پاؤڈر سے سجانے والوں اور والیوں, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھے گا, اللہ تو دل کا ایمان دیکھے گا, تقویٰ دیکھے گا. بلال خوبصورت نہیں ہے, مگر اے بلال, میری زندگی قربان ہو جائے آپ پر. اللہ نے آپ کے دل میں کتنا مضبوط ایمان دیا ہے. بلال کے سینے کی چربی پگھل رہی ہے, بلال کی پیٹھ تپتی ہوئی ریت پر پگھل رہی ہے, بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے, مگر بلال کہتے ہیں احد احد احد, میرا رب ایک ہے, میرا معبود ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے. یہ پیشانی جھکے گی تو اس کے آگے جھکے گی, میں عبادت کروں گا تو اس کی کروں گا, میں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ایمان کی اہمیت پوچھنا ہے تو حضرت خبیب سے پوچھو. کافروں نے پکڑ لیا ہے, مکہ کے مشرکوں نے پکڑ لیا ہے, سولی پر چڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے. اے خبیب, مرنے کے پہلے کوئی انتم اچھا ہو تو بتا دو. کہ مرنے کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کا اجازت ہے؟ حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی, بڑی ہلکی نماز پڑھی, سلام پھیرا, کہا کہ میں نے جان بوجھ کر کے ہلکی نماز پڑھی, کہیں تم یہ نہ سمجھو میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں. مکہ والوں نے آفر پیش کیا, کہا اے خبیب, مان لو آج تمہاری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ ہماری جگہ محمد ہوتے اور ان کو سولی دے دی جاتی, تو اے خبیب تم صرف اتنا کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ہائے ہائے, خبیب کے سینے پر چوٹ لگی,
خبیب کے دل کو تکلیف پہنچی، کہا اے مکہ کے کافروں، تم تو یہ کہتے ہو کہ میری جگہ محمد ہوتے، ارے خبیب کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری جان بچ جائے، میری جان کو معاف کر دیا جائے، اور میرے نبی کو بدلے میں میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھویا جائے۔ میں اپنے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھو کر کے بھی اپنی جان بچانا نہیں چاہتا۔ یہ تھی محبت رسول۔